کیا وہ سب جو بے حیائی کے پروگرام کو پروموٹ کرتے ہیں ابلیسی ایجنڈے پر نہیں ہیں؟ سورہ الاعراف میں رب العزت نے فرمایا اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروائے تھے. یہ ساری موومنٹ کس مقصد کے لیے؟ کل ایک خاتون نے مجھے کہا کہ کسی کے گھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ گھر کے اندر کام کرنے والے مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آنے جانے کا سلسلہ بھی ہے، اور گھر کے اندر بالکل برہنہ تصویریں لڑکوں اور لڑکیوں کی لگا رکھی ہیں، برہنہ تصویریں. تو کہتی ہیں میری غیرت نے گوارا نہیں کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نیوڈ پکچرز کیوں لگا رکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سارے لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بھلا کس کو نہیں پتا کہ انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو شیطان بے حیائی کو قابل قبول بنانے کے لیے تھوڑے دلائل نہیں دیتا، وہ ایسے دلائل دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کنونسڈ ہو جاتے ہیں. اور اگر جس سوسائٹی کے اندر برہنہ لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے گھروں کا انتخاب ہو جائے اور برہنہ لوگ دیواروں پر بھی نظر آنے لگیں، ٹی وی سکرینز پر بھی نظر آنے لگیں، نیٹ کے تھرو بھی، موبائل کے تھرو بھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی آئے گی؟ لن تجدا، قرآن حکیم تو کہتا ہے تم اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب مجھے یہ بتائیے بے حیائی کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ نے پتھر برسائے کیونکہ لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ چڑھ آئے تھے کہ تمہارے پاس نوجوان لڑکے آئے، لڑکے ہمارے حوالے کر دو، کہ وہ اس گندگی میں مبتلا تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کل اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ان پر پتھر پڑے، پھر آج تک ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے لیے عبرت بنا دیا. ڈیڈ سی آپ سنتے ہیں، بحیرہ مردار کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ وہی علاقہ ہے جہاں ان لوگوں کے گھروں کو اور ان کی آبادیوں کو محفوظ کر دیا گیا کہ آبادیاں پانی کے نیچے ہیں، پانی ان کے اوپر ہے، اور قبرستان ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. تو اللہ کے طریقہ کار میں تو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. آخر ہم کس وجہ سے اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھے ہیں؟ کیوں بے حیائی کو پروان چڑھنے دے رہے ہیں؟ اور ہم بات کر رہے تھے کہ بے حیائی دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ رہی ہے. اب دیکھیں کسی کے جسم میں خدا نہ خواستہ پہل چھوٹا سا حصہ کینسر زدہ ہو جائے تو ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے فوری طور پر اس حصے کو نکال دینے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. پھر اس کا کتنا طویل علاج ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ باقی جسم کی زندگی کے لیے اسباب پیدا ہو جائے. کیا کبھی کوئی ایسا بھی معاشرہ رہا ہے کہ جہاں پر کینسر کو پروان چڑھانے کے لیے پوری قوم ایک ہو جائے؟ آج ہمارا جو ملی تشخص ہے وہ کس طرح سے برباد ہو گیا، کس طرح ہمارے اندر ان کانسیپٹس کو رواج دیا گیا. باقاعدہ طور پر ایسی موومنٹ چلائی گئی جس کی وجہ سے بے حیائی کے کسی منظر کو دیکھنا گھر کے اندر بچوں کے درمیان بیٹھ کے اب کسی کے لیے مشکل نہیں رہ گیا. کوئی سائن بورڈ کسی کو پریشان نہیں کرتا. کسی عورت کی کسی نوعیت کی تصویر ہے، کوئی بزنس مین، کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی عورت کو لٹا دے، بٹھا دے، کپڑے اتروا دے یا پہنا دے، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ایک اپنے کمانے کھانے کی دھن میں ہے، اس کے علاوہ کسی طرف توجہ کرنے کی اسے کوئی فکر نہیں رہتی. تو اس موقع پر جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بے حیائی کینسر کی طرح ہماری سوسائٹی میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کینسر نے جڑیں پکڑ لی ہیں، ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس کینسر کا علاج کریں. اس کے لیے جب تک باقاعدہ طور پر ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا یہ کینسر بڑھتا پھیلتا پھولتا چلا جائے گا. ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم مل کر کوشش کریں، تب کہیں جا کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس بیماری پر قابو پا سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم
حیا کی قدر و قیمت، حیا کی اہمیت کو سمجھیں. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ بے حیائی کو جو رواج دیا جا رہا ہے اور جس انداز میں رواج دیا جا رہا ہے، کیا واقعی وہ افراد جو ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، کیا واقعی وہ ہماری تہذیب، ہمارے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ ہم نے انہیں اپنا نمائندہ بنا لیا، ہم نے انہیں قبول کر لیا کہ وہ ہمارے ملی تشخص کو اس طرح سے خراب کر دیں، اس طرح سے برباد کر دیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں اور ٹی وی پہ مختلف پروگرامز کو دیکھ کے، سوسائٹی میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم خود تو ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے، دیکھیں میں اور میرا شوہر ہیں تو ہم تو ایک دوسرے کو پھول پیش کر سکتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ہیلا کیا نکالا کہ چلو ہمارا تو ایک پاک رشتہ ہے تو ہم آپس میں عید محبت بنا سکتے ہیں. آپ یہ تو دیکھیے کہ وہ عید کس کی ہے، وہ سیلیبریشن ہے کس کی؟ یہ پاک رشتہ ناپاکی کے ساتھ کیسے جڑ سکتا ہے؟ کہ وہ تو ناپاکوں کا ایک دن ہے، تو ناپاک دن کے ساتھ اور ناپاک دن کو منانے والوں کے ساتھ بھلا ایک پاک رشتے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا ویلنٹائن ہوں، کہ ویلنٹائن کو اس قدر زیادہ پروموٹ کیا گیا اس کانسیپٹ کو، جس کی وجہ سے ہر ایک نے اسے قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. تو کسی قوم کی مشابہت کس اعتبار سے ہے کہ یہ ہماری عید نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ہیروز تھے، نہ ان کے اس کام کو ہم جائز سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اصل میں بے حیائی ابلیسی ایجنڈا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہ اس ابلیسی ایجنڈے کا مقصد کیا ہے، کہ انسان ایمان کی زمین پر قدم نہ جما سکے، ایمان انسان کے اندر راسخ نہ ہو سکے، انسان ایمان والی زندگی نہ گزار سکے. اس لیے اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ حیا کے ساتھ ہی ہم صالح پاک زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور بے حیائی کے ساتھ نہ کل کسی کو امن چین ملا، سکون ملا، نہ معاشرے کل پروان چڑھے، نہ قومیں کل بچ سکیں، نہ آج بچ سکتی ہیں.